تین حصے ہیں اس کے کشمیریوں کے، یہاں سے جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں. ایک وہ مقبوضہ جموں کشمیر جہاں سے قریشی صاحب بھی ہے، میرا بھی والدہ ادھر سری نگر شہر کے رہنے والی ہیں، یہاں میجر سے بھی لوگ ہیں. اور تیسرا یہ جو آپ لوگ یہاں پر مقیم ہیں، برطانیہ میں، یورپ میں، نارتھ امریکہ میں. اور ایک چوتھا بھی ہے جو مہاجرین جموں کشمیر مقیم پاکستان ہے، جس طرح بھی راج صاحب نے بات کی کہ یہ تو منگلا ڈیم کے وجہ سے اجڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ جا کر بلوال وغیرہ میں گئے. ان کے گزار نے بات کو یاد رکھا. گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ایک منتشر قوم ہے کشمیری، جموں کشمیر کے لوگ. آج مقبوضہ جموں کشمیر میں ایک انتخابات ہو رہے ہیں. اس سے پہلے 2021 میں آزاد کشمیر میں بھی ہوئے، اور اس سے تھوڑا عرصہ پہلے گلگت میں بھی ہوئے تھے. اگر آپ ایکسپرٹ ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کشمیر کے انتخابات کے بارے میں ریاست جموں کشمیر کے لوگ کیا کہتے ہیں. ان انتخابات کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے؟ کیا وہ انتخابات کو اپنا حل سمجھتے ہیں، یا وہ جو ہمارا لکھا ہوا ہے یہ جو کشمیریز وانٹ دا رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن، امپلیمنٹیشن آف یونائیٹڈ نیشن ریزولوشن ان جموں کشمیر، یا یہ چاہتے ہیں. گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اس میں بھی آؤں گا. یہ اگست کے مہینے میں یہ جو کچھ آپ نے سنتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، آپ خود بھی گئے ہوں گے، کچھ لوگ آئے بھی ہوں گے، میرے بھائی گئے ہوں گے وہاں. یہ جو آزاد کشمیر میں ایک انریسٹ ہے، ایک پولیٹیکل بھی ہے، ایک آئیڈیولوجیکل بھی انریسٹ ہے آزاد کشمیر میں. وہ اس کا بنیادی وجہ وہ 5 اگست کا معاملہ تھا. یعنی یہ ایک حکومت پاکستان کا اس کا جو اسٹیبلشمنٹ یا جو سول گورنمنٹ تھی، وہ جو کہتے تھے ہم 1 پیج ہے، 1 پیجر ہے، یہ 1 پیج ہے، یہ ان کا ٹیسٹ اپروول تھا. یہ میں بات دعوے سے کہتا ہوں، ورنہ ہندوستان اس طرح آسانی سے نہیں کرتا تھا اس کو. میں کوئی باتیں تفصیل سے بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں. 3 اگست کو کچھ باتیں جو میں نے حلف اٹھایا ہوا وہ تو نہیں ساری بتاؤں گا، لیکن جو بتا سکتا ہوں وہ آپ کو بتاؤں گا. کہ نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ تھی، مجھے بھی بلایا ہوا تھا. اس وقت کے پرائم منسٹر صاحب اس کو چیئر کر رہے تھے. تینوں سروسز چیف بھی تھے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بھی تھے، وزیر خارجہ بھی تھے، وزیر دفاع بھی تھے، اور ہمارے جو تھے وہ ایڈوائزر بھی تھے، ہمارے جو اس کے فائنینس کے وہ بھی تھے، میں بھی تھا. تو ایک صاحب جنرل صاحب جو ہے وہ بتا رہے تھے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم ہز نیم، کہ جی یہ ہندوستان کرنے والا ہے 3 اگست کو. جب وہ بتا رہے تھے تو اسی درمیان میں نے اس کو روکا. میں نے کہا جناب بات سنیے، یہ چند دن پہلے آپ جو گلگت کو صوبہ بنانا چاہتے تھے، جس کی ہم نے مخالفت کی تھی، ایک میٹنگ ہوئی تھی اسلام آباد میں. لمبی تفصیل ہے اس کی. باجوہ صاحب ودیا اپنے ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ جو تھے، اس میں شہباز شریف صاحب، اپنے بلاول صاحب، دیگر پارٹیوں کے لوگ، جماعت اسلامی کے بھی سب لوگ موجود تھے وہاں. تو انہوں نے ایک کی تھی وہاں تجویز پیش کی تھی، جس کو میں نے تو آؤٹ رائٹ اس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا. وہ بات بنی نہیں اس وہاں پہ. شہباز صاحب نے بھی کہا کہ جی وہ کام نہ کریں جس سے ہمارے کشمیری ایشو کو نقصان پہنچتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ جو 10-15 دن پہلے جو شامل یہ اس کو بنانا چاہتے تھے، اگر آپ نے اس کو کر دیا ہوتا تو آپ آج ہندوستان کو کیا کہتے ہیں کہ تم کیوں اس کو صوبہ بنا رہے ہو، یا اس کا توڑ دیا. صوبہ کیا، صوبہ تو اوپر بھی جب تھی وہ تو اس کو یونین ٹیریٹری بنا دیا، اس کو ڈاؤن گریڈ کر دیا کشمیر کی اسٹیٹ کو. وہ ساتھ پھر میں نے کہا کہ عمران خان صاحب آپ 35A کی مخالفت نہیں کر سکتے. کہنا کیوں؟
ان جو اس کا اسٹائل ہوتا تھا بولنے کا. میں نے کہا آپ نے یہ جو اس کا ہمارا جو قانون ہے اسٹیٹ سبجیکٹ کا یہ آپ نے گلگت میں 74 میں ختم کیا, تو آپ ان کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کو کیا پہنچتا کہ آپ ان پر نکتہ چینی کریں؟ کچھ اقدام پہلے آپ اٹھاتے اس کی پیروی ہندوستان کرتا, کچھ وہ اٹھاتا اس کی پیروی آپ کرتے. اس پر تلخی بھی ہو گئی ان کے ساتھ میری وہاں پہ میٹنگ میں. تو میں نے کہا جی بہرحال میں آیا ہوں ادھر, میں اپنی بات کروں گا, آپ کو بری لگتی بے شک لگے, میں تو اپنا حق ادا کر کے جاؤں گا یہاں سے. میں نے اس دوران تجویز دی جنرل باجوہ صاحب کو, جنرل صاحب آپ کچھ فوجیں لائن آف کنٹرول پہ لا سکتے ہیں ہندوستان کو بادر کرنے کے لیے؟ یہ فلیٹلی ریفیوز ہو سکا, میں کچھ نہیں کر سکتا. میں آپ سے عرض کروں کہ میں یہ کوئی 7-8 ماہ پہلے میں رات کو یہ یوٹیوب پر انڈین چینل ضرور دیکھتا ہوں کہ ہندوستان والے کہتے کیا ہیں. وہ ایک جو قریشی صاحب کو پتا ہوگا جو 15ویں کور ہے بادامی باغ میں, یہی میجر ہے ان کا جو ہے بڑا, وہ یہی فیصلے کرتے ہیں. اس کا جو کور کمانڈر تھا جنرل ڈھلو, وہ ابھی ریٹائر ہو گیا, اس کا انٹرویو میں دیکھ رہا تھا. اب یہ 5 اگست کو واقعہ ہوا تو وہ بتا رہا 3rd week of July کہ مجھے اطلاع ملی کہ ہندوستان کا وزیر داخلہ وہ امیت شاہ جو ہے وہ سری نگر آ کر صبح آپ نے اس سے ناشتہ کرنا, تو آپ ناشتے میں کیا پسند کریں گے؟ میں نریٹ کروں جو کچھ اس نے کہا. اس نے کہا جی جو باقی کھائیں گے وہ کریں گے ناشتہ, میں بھی وہی کروں گا. اس نے کہا نہیں وہ صرف آپ ہی ہے. بہرحال میں چلا گیا, اس نے ناشتہ لایا تو ایک اس نے کہا کہ گجراتی کی ڈش ہے, میں آپ سے کسی پوچھوں گا کہ اس نے کہا تھا ڈھوکلا, تو مجھے نہیں پتا ہے ڈھوکلا کیا, اگر آپ کو مجھے بتا سکے یہ ڈھوکلا کیا ہوتا ہے, یہ ڈش ان کی صبح کو ناشتہ کے ہوگا. اس نے کہا کہ جب ناشتہ کر لیا ہم نے تو اس نے کہا مجھے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں 371 کو ختم کرنا چاہتے ہیں, تو تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے کہا جناب بڑا مناسب وقت ہے یہ. اس نے کہا کہ پاکستان ٹروپس لائے گا لائن آف کنٹرول پر؟ اس نے کہا نہیں لائے گا, بالکل نہیں لائے گا, آپ کریں. اب آپ اگر اس کو باجوے کی اور جنرل ڈھلو کی بات کو جوڑیں, اس سے پہلے انہوں نے جو اس ہوٹل کا کیا نام تھا دبئی میں, مجھے بھول گیا اس پر, وہاں پر جو ان کے مذاکرات ہوئے ہیں جی ڈبل کے ساتھ, اس میں انہوں نے یہ طے کیا, اس کی جزیات کی انہوں نے امریکہ کے کہنے پہ یہ بقول جنرل شعیب صاحب کے کہ ان کو یہ جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف تھے, پتہ نہیں کیا حیات ان کا نام تھا, انہوں نے ان کو کہا کہ ان کے پریشر کے نیچے آ گئی, باجوہ کھڑا نہیں ہو سکا. وہ جو میں آپ سرچ کرنا چاہتا ہوں یہ وہاں طے کیا تھا. میں جب ایک دن تھا تو میں نے کچھ باتیں کرنے لگا, یہ کشمیر کی تقسیم نہیں ہو سکتی, یہ نہیں ہو سکتی. تو مجھے وہ صاحب تو انہیں میں سے انہوں نے کہا رائے صاحب تھی کہڑی جگہ رہتے ہو, ادھر بہت ساری تبدیلیاں آ گئی ہیں, جب میں آؤں گا مظفر آباد تمہیں دساں گا. میں اچھا جی دس دینا. مجھے میٹنگ میں پریس ہاؤس میں آفس میں کہا گیا کہ آپ ریاست آزاد جموں کشمیر نہ لکھیں. وردی والے صاحب تھے, جنرل تھے. میں نے کہا یہ بات دوبارہ میرے ساتھ نہ کرنا کبھی. یہ بہت ساری ایسی دردناک باتیں ہیں, میں کیا بولوں, میں اس سے کم بولتا ہوں. یہ باتیں جب نکلیں گی وہ پرلی طرف کے قریشی صاحب وہ کیا کہیں گے کہ ہم کس کے لیے ہم یہ اپنی جانب آئی. ہم نے میرے پاس سے کلپ پڑا ہوا ہے, وہ بوڑھا کشمیری ہے, وہ اس کی بہن بھی ساتھ بازار میں کھڑا ہے, اس کے ہاتھ میں تھیلا کچھ چیزیں لے رہا ہے. وہ کہتا ہے میں اپنی بہن کو کہتا رہتا ہوں تو نہ پریشان ہوا کر. پھر ساتھ کہتا ہے جس کشمیر کو خون سے سینچا وہ کشمیر ہمارا ہے. پھر چھاتی پر ہاتھ مارتا کہتا میرا ہے میرا, میں نے 2 بیٹے دیے, تیسرا ہوتا تو اس کا بھی دیتا میں. اب جس کے گئے وہ اسی کو پتا نا, میں نے تو الفاظ دہرائے, وہ اس کا باپ ہی جانتا ہے یا میرا اللہ جانتا ہے کہ یار ہم اس طرح کے کمزور لوگ ہیں, اتنے بزدل اور بغیرت ہیں کہ ہم آپ کے قرآن میں کیا کہا اللہ نے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ظالموں کی بستی سے نکال دیا, میرا مریض کو ہم ہی مددگار بھیج. تو ہم ہی ہیں نا, اور کون ہے؟ آسمان سے تو کوئی مخلوق نہیں اترے گی. یہ جو میں آپ سے گزارش کروں, اس لیے میری زبان بندی ہو جاتی ہے. اور اس کے فالو اپ میں 2021 کا الیکشن ہوتا ہے آزاد کشمیر کا.
اس وقت کے وزیر اعظم نے ابھی وزیر اعظم بننے سے پہلے جموں کشمیر اخبار کو انٹرویو دیا تھا کہ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. ہم نے کہا تھا جی کوئی قربانی کا گوشت تو نہیں ہے کہ آپ اس کو تقسیم کرتے پھریں. اور یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, ادھر اب وہ معاملہ ختم ہو گیا ہوا ہے اس وقت, کیونکہ لیڈرشپ کوئی نہیں ہے نا. وہ لوگوں کو لگا دیا بجلی اور آٹے پر. سیکٹری کالج کے دفتر کے اسکول کے اوپر باہر لگا ہوا ہے پوسٹر بورڈ کہ ایم ایل اے کی سفارش کے بغیر کوئی تبادلہ نہیں ہو سکتا. وہ بھائی جس کا کوئی ایم ایل اے نہیں وہ جنم جائے گا, کدھر جائے گا وہ؟ میں نے جا کر ان کو کہا یار چلتی تو ہے سفارش, لیکن یہ منہ کالا کرنے کے لیے کدھر چسپاں کیا ہوا آپ نے ادھر اس کے آفس کے باہر جو ہے وہ سیکریٹریٹ میں, ایجوکیشن سیکریٹریٹ. یہ میرا عزیز کیانی بیٹھا ہوا ہے اپنا, ان کا بھائی ہے, وہ ایس ڈی او ہے. وہ آپ کہیں گے پتہ نہیں یہ اس نے کیا کیا, میں 2 سال ہو گئے اس کو تبدیل نہیں کروا سکا ہوں. اور کہا بھی کہ جو ہمارا حلقہ جو ہے وہ 6 ہے, اس کے اندر ہی وہ جگہ پوسٹ ہے, ادھر لگا دے اس کو. مجھے نہیں کوئی پرواہ اس کی کوئی فکر ہے مجھے, میں نہیں اس کے آگے, میں مطلب ہے کہ میں آئے گا ادھر تو میں جا کر اس کا استقبال کرتا پھروں گا, لعنت ہے مجھ پر. یہ کیا بات ہوئی؟ نہ صحیح کام ہو, کوئی بات نہیں, وزارت کا سودا ترمی کروں گا سیاسی اپنی جماعت کے ساتھ, مطلب جماعت کا تو مطلب ہے اس کو دبا نہیں لگنے دوں گا اللہ کے فضل سے. تو گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں پر مجھے توقع ہے. میں ادھر آیا, مجھے خوشی ہوئی سچی بات ہے کہ جس سے کبھی بات کی تو انہوں نے تحریک آزادی کشمیر پر پہلی بات کی, پھر آزاد کشمیر کے بارے میں بات کی. اللہ آپ کا یہ جذبہ برقرار رکھے. میں چھوٹی بات کرتا ہوں, 2 پر مجھے امید ہے. ایک مقبوضہ جموں کشمیر کے میری ماں, بہنیں, بیٹیاں, بیٹے, میرے بزرگ, اور ایک آپ لوگ. ہمیں انہوں نے کچھ سیاسی چکروں میں ڈال دیا, ادھر فکر ہی آزاد کشمیر میں کسی کو نہیں ہے. بلّہ آپ سے کہتا ہوں, آپ نے دیکھا نہیں یاسین ملک کو سزائے موت دینا چاہتے ہو, اس کے لیے 20 آدمی جلوس میں نہیں نکلے, لیکن آٹے کے پیچھے ہزاروں لوگ نکل آئے, اس کی اپنی پارٹی کے لوگ. یاسین ملک کا نام ہی کسی نے نہیں لیا. ویسے اس پر چڑھا دیتے وہ چنار کا پیلا پتہ لگا کر, وہ اپنا نکلا کوئی نہیں بات. تو گزارش کر رہی ہے اس لیے کہ یہ اب چونکہ وہاں کوئی ہے نہیں حکومت. دیکھیے نا, جب کوئی حکومت بنتی ہے وہ اپنی ترجیحات کو متعین کرتی ہے. جو کسی پارٹی کو بالکل ٹھیک آ گیا یہاں پر, وہ چونکہ پارٹی کی گورنمنٹ ہی نہیں ہے, وہ ریفریف ہے. وہ اب میں زیادہ بات اس لیے نہیں کرتا کہ وہ کہیں گے یار اس کو کوئی پتہ نہیں ذاتی مخاصمت. بھائی مجھے کون سی ذاتی مخاصمت, میں نے کوئی وزیر اعظم بننا ہے 8 ووٹوں پر, میرا دماغ خراب ہے, میں نے کیا لینا کسی سے. وہ ادھر کوئی ترجیحات کا تعین نہیں, کوئی پرائرٹیز نہیں طے کی. جب پرائرٹیز آپ طے نہیں کریں گے ایک ایسی قوم کی کہ جس کا مستقبل ابھی غیر واضح ہے, جس کو ابھی منزل ملنی ہے. ایک دفعہ یہ آئے تھے, یہ راج میں یہ گورنیوں والے مظفر آباد, تو ان کو میں نے کہا تھا کہ وہ بے نکاحی نہ لے جاؤ, نہ نکاح کر کے لے جاؤ, پہلے رائے شماری کراؤ تو پھر فیصلہ کرو. اس طرح کیا کرتے ہو تم ہمیں, مطلب یہ بنانے کے لیے. تو جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میں اور آپ کو یہ وارن کر کے جا رہا ہوں, جو آزاد کشمیر کی اس کا پولیٹیکل جو اس کا ایٹماسفیئر ہے, آزاد کشمیر اپنی یہ آئیڈینٹی برقرار نہیں رکھ سکتا جس طرح ہے. اس لیے کہ جب تک آزاد کشمیر کا یہ نظام موجود ہے, مسئلہ کشمیر زندہ رہے گا. اس طرف سے اس کو ختم کرنا مقصود ہوا اس طرف سے. وہ پھر وہ جانے, ان کا کام جانے, ان کو ملے گا, لیکن ہمیں شاید کچھ نہیں ملے گا. وہ لے لیں گے اپنا مقصد. بلّہ آپ سے کہتا ہوں, ہم پچھلی لائن میں کھڑے ہو گئے. ایسے نہیں وہ قربانیاں رہ گا جائیں گی, مذاق ہے. جو کچھ کشمیر کے اندر ہوا, میں یہاں جب آئے تھے تو انہوں نے ایک فنکشن ارینج کیا ہوا تھا. وہ سری نگر سے کا وہ تھا بچہ, وہ غالباً اسی طرف. تو وہ اس سے پوچھا ہم نے, وہ غالباً اس میں ٹیلی کام انجینئر ہے یا آئی ٹی کا ہے. وہ اس سے میں نے پوچھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں آپ سے. اس کو باپ نے بھگا دیا, تو یہ مار دیں گے, جاؤ. تو یہ کہتے ہیں سر نیچے کرو, بس جو ہم کہتے ہیں وہ مانو.
نہیں مانو گے تو کچل کے رکھ دیں گے. میں 2020 میں گیا میں شروع میں جنوری میں گیا اس پہ اپنا عمرہ کرنے کے لیے. وہ ایک وہاں کا تھا، یہ اپنا پلوامہ کا تھا ایک نوجوان، وہ تو ملازمت کرتا، اس کو پتہ چلا، وہ میرے پاس آیا. میں نے اس سے جب پوچھا، میں نے کہا کیا صورت حال ہے؟ کہنے لگا کہ گھر پہ داخل ہوتے ہیں، جو گھر کا سربراہ ہے اس کو رکھتے ہیں لیفٹ سائڈ پر، رائٹ سائڈ پر اس کے کندھے پر رکھتے ہیں رائفل، آگے جو ساتھ کھڑا تو اس میں شیٹ رکھی ہوتی ہے بلٹ پروف، پیچھے اس کے نکالتے ہیں، اس کو ماں بہن کی گالیاں نکالتے ہیں، ساتھ ہماری ماؤں بہنوں بچوں کو نکالتے ہیں، تم نے یہ کیا وہ کیا، آتے تو برتن توڑے، ادھر کیا ادھر کیا. میرے پاس سے خاتون آئی ہوئی، مظفر آباد آئی تھی، وہ ملی مجھے، کشمیر سے آئی ہوئی تھی. اس نے کہا میرا بھائی جو ہے وہ مجاہد تھا، شہید ہو گیا، مطلب نامی گرامی تھا، وہ مجاہد لیڈر تھا. وہ کہ جب بھی ہمارے گھر کے پاس سے گزرتے ہیں سڑک پر سے تو ماں بہن کی گالیاں نکالتے جاتے ہیں انڈین سولجرز. آپ نے دیکھے ہوں گے چھوٹے چھوٹے کہ کس طرح مارتے ہیں کہ پاکستان کو گالیاں نکالو، فلاں کو گالیاں نکالو، یہ کرو وہ کرو، مطلب ماں کی بہن کی کوئی چیز وہ نہیں چھوڑتے بے غیرت کے بچے. یہ صورت حال ہے اس طرف. تو آپ سے مجھے توقع ہے. میں آیا تھا جب میں آیا شروع میں ہی، تو میری تجویز ہے آپ سے، اس پر میں 2-3 دن 4 دن ادھر ہوں، کہ آپ کو چند لوگ بیٹھے اور ایک یہاں پہ اکتوبر کے اینڈ میں، نومبر میں، دسمبر میں، جب بھی آپ کرنے یہ تو ایک کشمیر کانفرنس منعقد کریں. جن کو آپ بلائیں ان کو کہیں کہ اپنے پیسوں پر ٹکٹ لینا اور اپنی رہائش تم نے کرنی ہے، ادھر سے ہم تمہیں کچھ نہیں دیں گے. پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے کے لوگوں کو ہم کرتے ہیں. ادھر گلچھڑ ہونے کے لیے تو نہیں آنا نا، اور بے شمار لوگ ہیں ادھر. میرا آپ بہت اچھے بھی ہیں، لیکن ایک گلہ بھی آپ سے رہتا ہے مجھے کہ دیکھیں فلسطین کے لیے کتنے جلوس نکلتے ہیں، کیا ہم 5,000 بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ 5,000 لوگوں کا جلوس نہیں نکال سکتے؟ ہمارے بچے نہیں آ سکتے اس میں؟ میری بہن بیٹیاں نہیں اس میں شریک ہو سکتی؟ اپنے ان پیاروں کے لیے، وہ ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں، وہ ہمارے میں سے ہیں نا، وہ ہم ان میں سے ہیں. جب تک اس کو انٹرنیشنل میڈیا جو ہے، میں شکر گزار ہوں اپنے میڈیا کا، یہ تو کرتے ہیں، لیکن جب تک جیسے بڑے بڑے مطلب BBC ہے، CNN ہے، اس طرح کے جو ہے ادارے، اب دیکھیں نا وہ اس نے امریکہ نے فلسطین کو کیسے اٹھایا اوپر، اور مجبور ہو گئے بعد میں CNN اور یہ BBC کے وہ بھی اس کی کوریج کریں. پہلے نہیں کرتے تھے، نام ہی نہیں لیتے تھے، بات ہی نہیں کرتے تھے. تو یہ ایک ضروری چیز ہے، یہ کرنی پڑے گی. جب تک یہ ہم نہیں کریں گے، لندن ٹھیک ہے، برطانیہ آج وہ برطانیہ نہیں ہے، یہ اب گریٹ برٹن نہیں ہے یہ، لیکن لندن جو ہے آج بھی اس کی اہمیت میں کوئی کمی نہیں ہے. شہر کی، سٹی کی، اس کی اپنی ایک حیثیت ہے مسلمہ، کہ یہاں ہمیں ایکٹیویٹی کرنی چاہیے کچھ نہ کچھ لوگ کرتے رہتے ہیں، نظیر گیلانی صاحب بھی کرتے ہیں، باقی لوگ بھی کرتے ہیں. اب پرابلم کیا ہے ادھر؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم تقسیم ہے. کوئی کہتا ہے جی کشمیر بنے گا پاکستان، کوئی کہتا ہے جی کشمیر بنے گا خود مختار، کوئی کہتا ہے جی ہندوستان. یہ تو ان طاقتوں کو فائدہ ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کوئی نہ کشمیر کسی ایک بات پر اکٹھے ہیں. میری اگر آپ رائے سنتے ہیں، مثلا میں ہمیشہ اپنے اندر جاتا ہوں، لوگوں کو جہاں ہوتے ہیں میں کہتا ہوں نعرہ لگاؤ کہ ہمارا نعرہ سب پہ بھاری، رائش ہماری، رائش ہماری. کیونکہ وعدہ ہی یہ دنیا کے اندر ایک اگر اس میں دیکھیں، برٹن نے نہیں کروایا ادھر ریفرنڈم کرایا اس میں، اس کا اسکاٹ لینڈ کا، کینیڈا نے ادھر وہ اس کا آپ نے نہیں کرایا کہ فرینچ لوگوں کو اس کے درمیان کیوبیک کیا. پھر یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، انڈونیشیا سے جو آزاد ہوا، وہ تیمور جو آزاد ہوا، یہ ساؤتھ سوڈان کا بھی ہوا نا. یہ چیک اور سلاوے کا الگ نہیں ہو گئے، یہ ہمارے لیے یہی ایسے ہے کیونکہ ہم تقسیم ہیں. گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو 13 اگست 1948 کی جو ریزولوشن ہے کشمیر کے حوالے سے، جس میں کوئی قید نہیں ہے، کون سا آپشن سوال، تینوں اس میں موجود ہیں، بلکہ اگر 4-5 کریں وہ بھی اس میں موجود ہیں. مجھے ایک صاحب آئے ملنے کے لیے مظفر آباد، وہ کوئی 8 گھنٹے بیٹھے رہے، انہی سے متعلقہ لوگ تھے.
پہلے مجھے کہنا یہ آپ پتہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں. تو میں نے ویسے ان سے پوچھا, ہم نے سمجھ گیا کہ ادھر پرابلم یہ ہو گیا کہ کوئی درست بات کرے تو اس کو بھی وہ بس سے مار لگا دیتے ہیں, یہ اینٹی پاکستان ہے. ان سب کو پوچھو تم کو کس نے پاکستان کا ٹھیکیدار بنایا بھائی؟ یہ اختیار آپ کو کس نے دیا؟ کہ میں نے کہا آپ چاہتے ہیں ہندوستان نکل جائے کشمیر سے؟ کہنا بالکل. میں نے کہا پھر کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ چھوڑ دو. ہندوستان پاگل ہے, آپ یہ نعرہ لگائیں وہ ادھر سے چلا جائے, کیوں جائے گا وہ؟ میں نے اس کو کہا آپ 13 اگست پر کریں. میں نے کہا میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی کشمیری نہ ادھر نہ ادھر آپ کی مخالفت نہیں کرے گا. وہ آزماؤ تو صحیح نا. تو گزارش ہے کہ ہمیں کسی ایک بات پر اکٹھا ہونا پڑے گا. منیمم کامن کیا ہے ہمارے پاس؟ نہ مجھے کوئی زبردست سے خود مختار بنا سکتا تھا, نہ میں کسی کو کشمیر بنے گا پاکستان بنا سکتا ہوں. لوگوں کی مرضی ہے, میجارٹی جو فیصلہ کرے گی وہی مانا جائے گا. اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں ہمیں کسی ایک بات پر کھڑا ہونا پڑے گا. آصف صاحب نے بات کی, بالکل درست کہا کہ پھر لوگ بھول جائیں گے اس کو. یہ قربانیاں رائے گاہ چلی جائیں گی. اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چھوڑے گا ہمیں. واللہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارا حساب لیا جائے گا, کسی اور قوم کا تو نہیں, لیکن ہم کشمیریوں کا حساب لیا جائے گا جو انہوں نے ان کو بے یار ان کو آپ چھوڑا, ان کے لیے کچھ نہیں کیا. اب جو لوگ جو کل اگر آپ دیکھی ہوں گی, میں کیا بولوں کسی کو کہ انہوں نے پاکستان کا جھنڈا ہاتھ پہ لینے سے آزاد کشمیر کا انکار کر دیا. نہیں ہے, یاد ہے وہ, اب وہ بھی ہمارے لیے نہیں, اس نے تو دیا, دوسرے جس نے نہیں لیا وہ بھی چیمپئن بنے ہوئے. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تقسیم کشمیر یہ اختیار کس نے دیا حکومت پاکستان کو, ہندوستان لوگوں کو اس کو تقسیم؟ یہ کون ہے؟ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے بھائی. 84,000 مربع میل کو اکٹھا رکھنا ہے یا کوئی آگے پیچھے کوئی اور حل نکالنا ہے, اس کی ہم نے فیصلہ کرنا, انہوں نے نہیں کرنا. اسی لیے میں کہتا ہوں ہوا یہ کہ جو 5 اگست 2019 کا جو انڈیا نے اقدام کیا, تو شام کو میں نے رات کو میں نے ملک وزیر صاحب اس کو زندہ تھے, ان کو میں نے فون کیا. میں نے کہا جی وہ آپ نے مجھے ایک پمفلٹ چھوٹی سی کتاب دی تھی خورشید صاحب کی برسی میں, اس میں وہ بھی تھی 5 اگست, وہ بھی 5 اگست 5 اگست 1968. سردار ابراہیم صاحب, سردار برقیوم خان صاحب اور مسکیٹ خورشید, تینوں کا اللہ تینوں کو جو ہے وہ جنت فردوس میں جگہ عطا کرے. بڑے لوگ تھے, کوئی شک نہیں, سیاسی اختلاف اپنی جگہ پر ہے. اب وہ دیکھیں نہیں ہے نا, تو پھر یہ کیا حال بن گیا آزاد کشمیر کا؟ وہ نہیں ہے دنیا میں, وہ قیادت ہمیں میسر نہیں ہے. اس میں یہ کہا تھا کہ آزاد کشمیر کی حکومت کو دار تصفیہ رائے شماری اس حکومت کو مہاراجہ ہری سنگھ کی جائز وارث حکومت کے طور پر تسلیم کیا جائے گا. میرے پاس بڑا اس کے اندر بھی ہے, اور ان کے دستخط ہیں تینوں کے. میں نے حکومت پاکستان سے یہ بار بار مطالبہ کیا. آپ نے میری تقریر اگر سنی ہوگی, جب میاں صاحب بھی آئے, عمران خان صاحب بھی آئے, شہباز شریف صاحب بھی آئے, وہ کاکڑ صاحب بھی آئے, کہ جناب اصل فریق میں ہوں, بات میں نے کرنی ہے, آپ نے نہیں کرنی. آپ براہ راست بات نہیں کر سکتے. جب آپ کرتے تو یہ زمینی تنازع بن جاتا ہے انڈیا پاکستان کے درمیان. وہ اب دنیا کی 5th largest economy ہے, وہ آپ کی طرف کیوں آئے گا کوئی؟ اگر یہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا معاملہ تو پھر یہ کشمیری کو آگے کرنا پڑے گا آپ کو. آپ ہماری پشت پر کھڑے ہو, ہمیں پولیٹیکل مارل اور ڈپلومیٹک سپورٹ فراہم کرے, یہ آپ کا کام ہے. ہمیں آپ اس کو تصدیق, میں نے ان کو کہا اکثر میں مصیبت یہ ہے نا, کچھ دل لوگ ہیں ادھر پنڈی میں اسلام آباد میں, ان کی ٹانگیں کانپنی شروع ہو جاتی ہیں جب میں یہ بات کہتا ہوں. اور بھائی میں نے کب کر کے میں نے جب وہ کھولنی ہے اپنا یہ ایمبیسی کھولنی ہے, میں کہتا آپ اپنی تسلیم کریں, اور ہمیں کم از کم پہلے مرحلے میں OIC میں آپ ہمیں آبزرور اسٹیٹس دلا دیں, تاکہ کوئی ہو جی, یہی انوار صاحب بھی ہوں, کوئی صاحب ہو جی, آپ میں سے کوئی ہو الیکٹڈ جو ہے پرائم منسٹر آزاد کشمیر کا, پریزیڈنٹ ہو, کوئی اسمبلی کا ممبر ہو, ورث والے ہوں, وہ جا کر اس میں جا کر بات کرے اپنی. اور میں تو آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, مجھے 5-6 دفعہ موقع ملا ادھر اس میں جانے کا, اپنے ٹینور میں برسل جانے کا موقع ملا, ادھر یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی گیا, یہاں پر بھی کچھ MP سے بات ہوئی.
کہ کشمیریوں کے ہاتھ میں دیا جائے تو کشمیری ہندوستان کو انٹرنیشنل ارینا میں پچھاڑ سکتے ہیں. پاکستان نہیں پچھاڑ سکتا اس وقت. اللہ کرے, ہمارا ملک ہے, اللہ تعالیٰ اس کو مضبوط کرے, سارا کچھ کرے, لیکن یہ صورتحال اس وقت نہیں ہے. دیکھیں نا آج کل کیا تماشا بنا ہوا ہے, کوئی سمجھ نہیں آتی کہ اگلے لمحے میں کیا ہوگا. یہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرا ان سے یہ مطالبہ تھا. اب گزارش یہ ہے کہ میں یہاں مختلف خیال لوگوں سے بھی ملا, صرف آپ لوگوں سے کچھ اور جو خیال نظریات رکھتے ہیں ان سے بھی ملا, اس سے بھی میں نے بات کی, وہ اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی, کیونکہ سارے راستے میں کشمیر کی شاعری ہیں, ان کا بھی حق ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو نیک نیتی سے خود مختار کشمیر کی حمایت کرتا ہے وہ میرے اس کی جوتیاں میرے سر پر ہے. لیکن ان کو بھی چاہیے جو نیک نیتی سے مظفر آباد کی کرسی کے لیے نہیں, جو پاکستان سے ہلاک چاہتا پھر اس کو ان کی بھی عزت کرنی چاہیے. یہ ایک دوسرے کو یہ مطلب ہے, میں یہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایسی غلیظ قسم کی جو ہے نا وہ ٹویٹس کی جاتی ہیں. کبھی آتا دل آگے سے جواب دوں, پھر کہتا رہتا ہوں یار لوگوں نے کمر کو نہیں چھوڑا تو مجھے برا بھلا کہہ دیا تو کیا ہوا, کوئی نہیں. تو منہ پر بات کرے تو پھر بات ہے, میرے سامنے کھڑا ہو کر بات کرے پھر بات بنتی ہے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے جو صورتحال ہے جو ہے یہ ہمارے لیے انتہائی جو ہے یہ خراب ہے. اب جو میں نے آپ سے کہا, میں نے آپ کو کہہ رہا ہوں, میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں دوبارہ, یہ سسٹم آج جو برقرار ہے سیاسی آزاد کشمیر, یہ تقسیم کشمیر کی انتہائی اس کے لیے سازگار ہے. یہ انتہائی سازگار ہے. اب مسئلہ یہ ہوا اس دوران یہ جو ادھر تھوڑا بہت جو ہوا پرابلم, چلو یہ لوگوں نے اپنے حق سمجھا کیا کیا جو کچھ کیا, میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. پاکستان کو خام کا گالی نکالی, خام لوگ ملک کو نکالی, کسی فرد کو نکالے نا. ایک کوشش کی گئی کہ پاکستان کے لوگوں میں ان کو کشمیر سے بدزن کیا جائے. یہ جب آخری جو اجلاس ہوا تھا جس میں وہ کہا کہ 23 بلین روپیز دے دیں, وہ ون ٹائم ہے, سارے سال ہر دفعہ نہیں, ایک ہی دفعہ دیتے ہیں. ابھی ہم 71 بلین جو ہے ایریاز میں چلیں گے, وہ کہاں سے لائیں گے؟ وہ میں نے شہباز شریف صاحب کو کہا کہ جناب وہ جو دوسرا تھا محکمہ زراعت والے وہ جو الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے. میں نے کہا جناب میں نے شہباز شریف صاحب آپ کو ایک خط لکھا تھا 3 اپریل کو, اور ایک خط آرمی چیف کو بھی لکھا تھا, لیکن چونکہ آپ سمجھتے ہیں کشمیری کو کیا پتہ ہے, میں نے کہا دعوے سے کہتا ہوں ہمیں بعض معاملات کا آپ سے زیادہ پتہ ہوتا ہے. ہمارا کام یہ ہے چونکہ وہ چھوٹا سا ہے نا, لائن آف کنٹرول کے ساتھ رہتے ہیں, آپ کو چونکہ پڑھنے کی فرصتیں بھی ہوگی. میں نے کہا میں نے وہی لکھا تھا جو آج ہو رہا ہے, یہ میں نے کہا لکھا ہوا تھا, میں نے یہی لکھا تھا. بات یہ ہے کہ بدزن کرنے کی کوشش کی گئی کشمیریوں کو پاکستان سے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے لوگوں کو ایک کریڈٹ ضرور دیں آپ. وہ 25 کروڑ ہو یا کسی زمانے میں وہ 3.5 کروڑ تھے جب پاکستان بنا پاکستان, انہیں پاکستان کی کسی حکومت کو کشمیر کا اس طرح سودا کرتے اجازت نہیں دی. اگر وہ ہم سے بازب ہو جاتے, یہ کبھی کا یہ حکمران بزدل حکمران ہمارا سودا کر گئے تھے ہندوستان کے ساتھ. میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کے پاس, یہ پاکستان کے عوام کا کریڈٹ ہے, لوگوں کا کریڈٹ, 25 کروڑ لوگوں کا, 400 صوبے میں لوگ بسنے والے ان کو کریڈٹ جاتا ہے. انہیں کسی حکومت کو یہ کام نہیں کرنے دیا. عرض میں جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ موجودہ صورتحال ہے, میں نے کہا یہ رائپ ہے اس کام کے لیے. ہمیں ایک رڈر لیس شپ ہوتی ہے جس کی کوئی سمت نہیں ہے, وہ پانی کے بہاؤ پر یا ادھر سے بس ادھر جا رہی ہے, کبھی ادھر جاتی ہے, کبھی ہوائی ادھر چلی گئی, کبھی آئی ادھر چلی گئی. یہ میں آپ کو غور کر کے ادھر سے جا رہا ہوں. اب گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں یہ کہ جو آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے موجودہ, وہ پنجابی کے ایک مثال ہے کہ جسے دی رن ہر ایک دی بابی, آپ سب ہم پر چڑھ دوڑتے ہیں کہ بھائی آپ نے کیا کیا. یہ جو نظام بنا ہے اس میں آپ لوگ شامل ہیں. وہ مشرقی لڑکیاں ہوتی ہیں نا, ان سے پوچھتے ہیں کہ تجھے رشتہ منظور ہے, انہوں کرے تو وہ
بیچاری چپ رہتی ہے تو وہ ہوا گئے تو کہتے ہیں ہاں جی وہ لڑکی نہ کر دیتی ہے. ہوتا ہے نا یہ کیسا ہوتا ہے نا یہ, وہ بیچاری شرم ہمارے سر ہی نہیں رہتی, جب باہر کہنا ہو گیا ہاں جی ہو گیا منظور ہو گیا, کڑی کو پوچھ لیا گولا مارو. جا ہمارا بھی کوئی یہی حال ہوا. وہ تنویر الیاس صاحب کو پھونک دے کر انہوں نے مروایا دانتوں سے, ہی واز ٹریپڈ. اس کے خلاف کوئی اپنے بات نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ اس کی قسمت اچھی تھی, ہمارا بھی یہ تھا کہ یہ اس کو کوئی پولیٹیکل آدمی ہے نہیں ہے تو ہمیں کون سا نقصان ہے, جتنی دیر تک چلتا چلا وہ جناب اس نے استعفیٰ دے دی, اس کو نائل کر دیا. اب جب اس کو نائل کیا تو اسمبلی واز ان سیشن, نواز شریف کی اسمبلی واز ان سیشن. ہمارے آئین میں اور اس میں لکھا ہوا ہے رولز میں جو اس کے اسمبلی کے جو ہیں قواعد باتوں کا, کہ اگر اسمبلی سیشن ہو تو 3 دن میں آپ کو نیا لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے وہ چننا ہے. اٹ ٹوک اس 14 days, 3 دن کے بجائے 14 دن لگ گئے. اگر اسمبلی سیشن نہ ہو تو زیادہ کم سے کم جو ہے وہ 7 دن اور زیادہ سے زیادہ شاید 12 دن ہے. تو یہ 3 دن کے اندر ہو جانا چاہیے تھا. اب ہو نہیں رہا تھا, کس کو بنائے کیا کرے, تماشا بنا ہوا تھا. میں نے ایک دن اس انوار صاحب سے پوچھا کہ آپ بھی اس کو ہیں ایسپیرنٹ, اس کے اسپیکر تھے. انہوں نے کہا جی میرے ساتھ پتہ ہی کوئی نہیں, ایک آدمی بھی نہیں ہے. لیکن اس کو 44 ووٹس ملے, جو خود کہتا ہے میرے ساتھ ایک آدمی نہیں. ہوا یہ جناب کہ ایک وہ معاملہ ہوا, وہ نہیں ہو سکا, وہ تو رشید صاحب والا معاملہ نہیں طے پا سکا. تو وہ جو تھے اپنے لوگ دوسرے, انہوں نے جناب ان کو آگے لے آئے رمضان کھڑا کر کے. رمضان تھا, ہم اسمبلی چیمبر میں تھے کہ اجلاس کس کو ہوگا, کیا ہوگا, کیسے ہوگا, ہمیں ووٹ ڈالنا ہے. تو میں نے شاہد آمدہ میں شاہی تسی بھی پوچھ لو ساڑھے واسطے کے احکامات ہیں. تو 5 منٹ کے بعد فون آیا تسی بھی ووٹ پا لو. اچھا یہ ہو گیا تو اب تھکے ہوئے تھے ہم, تو میں پہلے چلا گیا اس میں ہال میں, اسمبلی ہال میں. ہوا یہ تھا کہ مار روڈ پر 46 میں شاید گزارا ہو رہا تھا خضر اڈوانی کے خلاف, تو گالی کر رہے تھے مسلم لیگی. ادھر میں پتہ چلا کہ خضر اڈوانا جو ہے وہ شامل ہو گیا مسلم لیگ میں. تو جو اس کو گالی نکال رہے تھے نعرے مارے کہ انہوں نے خبر آئی ہے خضر ساڈا بھائی ہے. تو میں جب اندر گیا تو میں نے کہا بھائی انہوں نے خبر آئی ہے کہ انوار ساڈا بھائی ہے. اچھا وہ لگے وہ میڈیا والے تو کوئی بات چھوڑتے تو نہیں ہے نا, اب مجھے نہیں خیال. اچھا میں نے کہا میرا کیا کریں گے, انہوں نے میرے آگے رکھا ہوا تھا یہ موبائل فون. انہوں نے کہا جی کیا ہوا. میں جہاں فلاں جو ہیں ان کے جنات نے انوار کو وزیر اعظم بنا دیا, اور کیا کہتے ہیں آپ, وہ بن گئی. یہ گاٹ 44 ووٹس. حال ہمارا یہ ہے کہ جس جو 4 تھے, یہ سلطان محمود صاحب کا جو گروپ تھا, اللہ سلطان محمود صاحب کے سے تھے, لیکن یہ ہے کہ وہ جو ممبروں کا کوئی حال نہیں ہے, جو ان کا نہیں بن سکا وزیر اعظم, انہیں بھی آ کر اس کو ڈالے ووٹ. تم تو نہ آؤ نا یار اندر. میں جب اندر آیا میں پریشانی ہے, ان کو کیا ہو گیا, اس کا کوئی اپوزیشن نہیں آزاد کشمیر میں اسمبلی میں. واللہ آپ سے کہتا ہوں بتا, مجھے شرم آتی ہے اس اسمبلی میں بیٹھتے, لا الہ الا اللہ محمد اللہ تعالیٰ مجھے ذل و رسوا کرے اگر میں یہ بات غلط کرتا ہوں. مجھے شرم آتی ہے. میں آگے بیٹھا تھا, اسے میں نے کہا مجھے پیچھے لے جاؤ. کہنے کیا, میں نے کہا میں کیا کس منہ سے ادھر آگے بیٹھوں یار. میں پیچھے چلا گیا. میں نے کتنی دفعہ اپنے ساتھ ارادہ کیا کہ میں جناب والا استعفیٰ دے دوں گا. پھر میں نے کہا اچھا میں نے دے دیا کو پنجابی پاڑی کہ میں کوئی میری جگہ کو لوڈا کے بیٹھ جا سی, چلو اندر بولا تو صحیح نا, کوئی نہ کوئی تو کریے. گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی صورتحال نہیں ہماری. اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں, اس میں ہمارے اراکین اسمبلی جو وزیر بن ان کا کوئی قصور نہیں, یہ میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. انہیں کسی نے مطالبہ نہیں کیا کہ ہمیں وزیر بناؤ. یہ انہوں نے کہا جی آپ ہی نام دے دیں. دبا کے نام دے دیے ان کے 4.
5 दिए थे तो उन्होंने कहा जी खातून वो नहीं बनाते, पीपल्स पार्टी भी बनानी पड़ेगी, तो फारूक को मैंने वो एडवाइजर बनाया उन्होंने। तो 4 हमारे बने, 6 के साथ पता नहीं 8 पीपल्स पार्टी के बने, बाकी उससे बनाया। उसके पास थे ओरिजिनली 11 आदमी, उसके पास हो गए 22। अब पता नहीं वो अपनी जमात बनाता नहीं बनाता, जन्म जाए हमें क्या लगा उसे उनकी जमात से। तो वो ये हुआ सारा मामला। और ये भी मैं आपको बताऊं, ये जिस दिन वो हमारा वो जो एक इजलास हुआ जो हुल्लड़बाजी की नजर हो गया उधर अपना पिंडी में, शाम को दोनों वजीर मेरे साथ थे, कादरी साहब और कर्नल अपने ये आमर अल्ताफ। मैंने कहा कादरी साहब आप तो है ना रिफ्यूजी से, तो इधर आज़ाद कश्मीर के मसाइल और हैं। मैंने कहा चलें आगे, एक आगे कर्नल साहब, आप 2 हो गए, मुझे ये बताएं कि क्या आप देखिए आज़ाद कश्मीर की 33 कंस्टिट्यूंसीज है, 4 आदमी हम आज़ाद कश्मीर से, मैं शाह साहब और अपने ये कर्नल साहब और आमर। मैंने कहा कि आप 2 आदमी पूरी जमात का फजल उठा सकते हैं 29 हल्कों में जहाँ पोजिशन में बैठे हैं, जहाँ हमारी बात कोई मौका नहीं, तो वो ये होगा जो एमएलए करेगा। फरमाइए एमएलए की हुकूमत है, पोलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट नहीं है, ना पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, तो ना मुस्लिम लीग की, ये अफराद की गवर्नमेंट है जो मुंतखब हुए हुए। उन्होंने मुझे ये कहा कि जिस दिन हमें नवाज शरीफ साहब ये बात कहेंगे हम उसी दिन रिजाइन कर देंगे, समेत कर्नल साहब की जो है मैंने अपनी कब्र में जाना है, क्या हम रिजाइन कर देंगे। जब इजलास हुआ उसमें हुल्लड़बाजी भी हो गई, तो मैंने जो उसमें तजवीज़ पेश की थी वो ये थी, इधर करारदाद पास न करें, करारदाद अगर ऊपर से ना मंजूरी तो और बेइज्जती हो जाएगी पार्टी की। तो शाह साहब आप सदर हैं, मिनाज साहब आप सीनियर नायब सदर, तारक साहब थे इधर, हम आप दोनों को सारे ये इख्तियार दे दें कि आप मियां साहब के पास जाएं और उनसे कहें कि मुस्लिम लीग का हुकूमत रहना मुस्लिम लीग की तबाही और बर्बादी के मुतरादिफ होगा, हमें हुकूमत से बाहर निकल जाना चाहिए। मैं आज भी ये बात कहता हूँ, हमें एक लम्हा नहीं रहना चाहिए उधर। जो सूरत हाल है जिसकी वजह से आप इधर परेशान बैठे हैं, असल वजह ये भी है, उसमें एक वजह ये भी है, हमें हुकूमत से निकल जाना चाहिए। अपोजिशन में बैठ कर तो शोर तो करेंगे ना। अभी वो खुद रटे, उन्होंने बड़ी जबरदस्त हड़ताल की हमारे लोगों ने, उन्होंने कहा, लोग कहते हो आप कोई मुनाफिक करते हो, उधर से हुकूमत भी उधर से हड़ताल भी करते हो। ये चढ़ोई में भी उसने रियासत साहब वगैरह ने की, वो लोग कहते हैं यार किस क्या आपके मजाक में, उधर से हुकूमत भी उधर से हड़तालें भी करते हैं। तो ये फिर जमात ऐसे कमजोर जमातों का वजूद नहीं रहता भाई। इधर आया, मेरी बात याद रखे, मुस्तफा कानून को भी साजिशों ने तोड़ा, ये खुसर फुसर करके। अभी मैं इधर आया तो कहते हैं जी कोई नई जमात बना रहा है। मैंने अगर नई जमात बनानी होती तो मैं इन तीनों को मानता ही ना, मुझे कोई घर से तो नहीं निकाल सकता। मैं कहता मैं नहीं मानता हूँ आपको, मेरी अपनी पार्टी जाओ। मुझे मियाँ साहब का अल्लाह खुश रखे, उन्होंने भेजा, उसमें वजीर थे ख्वाजा साहब अपने साद रफीक साहब, उनके साथ मेरी मीटिंग। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब परेशान भी बहुत हैं, उन्होंने कहा कि मैं ये करना चाहता हूँ तो उससे पूछो को वो ठीक है। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, जिसको आप सदर बनाएं, सेक्रेटरी जनरल बनाएं, जो बनाएं, जिसको हुसैन अफसर मुझे मंजूर है। और इसको मैंने ट्वीट किया कि मियाँ साहब का फैसला मैं उसके साथ, वो सारे लोग इसके वाहिद करेंगे ना। मैं कोई शादी लोग नहीं बसता या बनारसी थे या तारक साहब जी, मैं ना मन्नत मैंने कोई करसी हो, लेकिन अपने हमारे लीडर ने एक फैसला किया, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उसकी तायद की और अल्लाह के फजल करम से बात किया। सिर्फ मसला ये है, मुझे हो गए, देखिए मैं 10 साल जमात का सदर रहा हूँ, मैं सियासी यानी मैं वो मुझसे बड़े होंगे बाकी सारे, जो मैं छोटा आदमी सबसे, लेकिन अल्लाह ने मुझे मौके ज़्यादा दिए हैं, मेरी वाकफियत इनसे ज़्यादा है सबसे मुझे गिले भी हैं, उनको भी मुझसे जब मैं सदर था वज़ीर में, सारी दुनिया है ना, इसमें कौन सी ऐसी बात है, किसी से भी हो सकते हैं, किसी को किसी से भी हो सकते हैं। तो ये मैंने महसूस किया जब मैं आया कि जी फलां जगह मैंने ये कहा, फलां जगह मैंने ये बात ज़रूर कहता हूँ यार, मैं किसी का ज़ाती मुलाज़िम नहीं हूँ, मैं अपने अल्लाह का बंदा हूँ। मैंने मियाँ साहब को कहा जनाब आप मेरे बाप को नहीं जानते थे, वो एक हज़रत में आज़ाद बने शादी का घर पैदा हुआ बंदा, मैं अपने अल्लाह का सिर्फ मेरे लीडर आपको बंदा और किसी को नहीं मानता। ऐसे कौन सी बात है, मैं साहब को नहीं बना सकता, मैं बंदा तो मैं अपने अल्लाह का ही हूँ।
میاں نواز شریف ہمارا لیڈر ہے، اس کی ہم عزت کرتے ہیں، میرے ساتھ اس نے اچھائی کی، سارے کشمیر کے ساتھ اچھائی کی۔ اب بات یہ ہے کہ جب یہاں نے تیری ترمیم حضور کی شاہد خاقان عباسی وزیران تو میاں صاحب کا نامزد کرتا تھا نا بھائی، وہ کوئی باجوہ کا نامزد کرتا تو نہیں تھا یہ عمران خان کا۔ تو کسی نے اگر آپ کے ساتھ اچھائی کی تو آپ اس کا نام لیتے ہیں، آپ کو شرم کیوں آتی ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ کل میاں صاحب مطلب اگر نواز شریف کو آج وزیر اعظم نہیں ہے تو آپ ان کا نام لینا چھوڑ دیں گے؟ یہ لوگ اس طرح کے فغور مجھے پتہ ہے، یہ فسادی کون ہے، انہوں نے مسلم کانفرنس کے ساتھ توڑا اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے، چونکہ ان کو پذیرائی کوئی نہیں ہے۔ یہ اسی طرح کے ساتھیوں مخصوص رہ کے اپنے آپ کو جو ہے نا، یہ irrelevant لوگ ہیں جو ریلیونٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو میں آج اس جلسے سے ان کو اطلاع کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ کا خواب کبھی شدت تعبیر نہیں ہوگا۔ کسی نے کہا کہ آج میں یو ٹرن لوں گا، میں کیوں یو ٹرن لوں گا؟ میں نے کون سا ایسی بات کی ہے؟ ویسے مجھے خام خواہ اشتعال دلاتے ہیں نا لوگ، پھر میرے زبان کنٹرول نہیں جاتی نا، اپنے پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، خام خواہ کو پتہ ہے اس کی ویکنیس ہے، اس کو طے خلاف میں کچھ بات کیا دے گا۔ میں مخالفوں کے بارے میں کہوں گا، اپنی لیڈرشپ کے بارے میں نہیں کہوں گا۔ شاہ صاحب ہمارے صدر ہیں، طارق صاحب جوائنٹ سیکرٹری ہیں، وہ ملا صاحب نہیں ہے، ادھر کہیں چلے گئے، کدھر گئے؟ صاحب آئے ہوئے تھے تو صحافیوں کا کوئی دعوت تھی۔ اچھا ادھر گئے ہوئے، معذرت کی تھی، وہ آئیں گے کل پر۔ اچھا باقی سب ٹھیک ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ البتہ یہ ہے کہ میں نے پرسوں ان کو کہا تھا، یہ تھے سابق وزیر اعظم، سابق صدر جماعت، ہم سب کے قائد جناب راجہ فاروق عادل خان صاحب، جنہوں نے پرمغز خطاب کیا۔ کوئی سوچ پیدا کی جائے جس سے کشمیر ایشو کے حل میں جو آسانی ہو اور ہماری بات کو دنیا سنے بار اور سمجھے اور سوچے۔ تعارف پیدا ہوا ہے مسلم لیگی کارکنوں میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی آمد سے جماعت کیا مضبوط ہوئی ہے، اور انہوں نے تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے بھی ایک تعارف پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے ایک ویژن دیا ہے، آپ سب کے سامنے انہوں نے ایک بات کی ہے، ایک انٹرنیشنل کانفرنس کے انعقاد کی یہاں پہ اگلے دسمبر میں، تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم سب مل کے جو تمام جماعتوں کے جو کارکنان ہیں ہم سب کو آن بورڈ کریں گے اور اس پہ کام کریں گے۔ آپ نے بات کیا جی کشمیر میں کیا ہونا چاہیے، میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے چند ایم ایل اے ہیں اپنی چند سکیموں کے لیے ان کو فوراً حکومت سے علیحدگی کرنی چاہیے اور اپنی پارٹی بھی جانی چاہیے۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ فاروق عادل صاحب میاں نواز شریف کے صفائی ہے، اور ہم بھی میاں نواز شریف کے صفائی ہیں، اور پارٹی میں گروپ بندی ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں۔ ہم سب مسلم لیگی ہیں، اور مسلم لیگ یکجان اور یکجاگ ہے، اور آزاد کشمیر میں مسلم لیگ سے آئندہ الیکشن میں انشاءاللہ کامیابی یہاں جو ہم بات کرتے ہیں وہ ذرا پارٹی کو ایکٹیو کرنے کے لیے بات کرتے ہیں، کیونکہ فاروق صاحب کا اسٹیچر بڑا ہے، وزیر اعظم رہے، 2 بار وزیر اعظم رہے، پارٹی کے 10 سال صدر رہے، اور ان کی فالوئنگ زیادہ ہے آزاد کشمیر۔ ہمارے سینئر رہنما ہیں جو راجہ فاروق عادل صاحب 2 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں، ان کی جو ذات ہے فاروق عادل صاحب کی، وہ اب ان تمام عہدوں سے بالا ہے اور وہ پارٹی ڈسپلن میں ہے۔ آزادی کشمیر کی تحریک میں ایک سپہ سالار کا کردار ادا کیا ہے۔ جنازے کے موقع پر ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر